سنتوں کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ حضرات کو یقیناً معلوم ہوگا کہ سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک سنتیں مؤکدہ ہیں کہ جن کا پڑھنا ہی ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ایک سنتیں غیر مؤکدہ ہیں کہ جن کو پڑھ لیا جائے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اور اگر نہ پڑھیں چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کیا سنتوں کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ مؤکدہ غیر مؤکدہ دونوں ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی ہے. چونکہ ایک صاحب سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، ان کو کسی نے بتلایا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ جب ان کو بتلایا تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے، اس وجہ سے اس مسئلے کی وضاحت کر دی جائے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کی چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے، اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کی صرف شروع کی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، اور باقی کو صرف سورہ فاتحہ سے پڑھیں گے. آپ سمجھ گئے ہو اس مسئلے کو؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ سنت چاہے مؤکدہ ہو چاہے غیر مؤکدہ ہو، سنتوں کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے. اور یہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے جو لوگوں نے اس طرح پھیلا دی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2 رکعت میں ملائیں گے 2 نہیں ملائیں گے، مؤکدہ غیر مؤکدہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ سنت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت بھی ملائیں گے. رہا یہ مسئلہ فرض نماز کا ہوتا ہے کہ فرض نماز میں شروع کی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، اور بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں صرف الحمد پڑھی جاتی ہے. یہ فرض نماز کا مسئلہ ہے. سنت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورت بھی ملائی.